بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تقدیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، دنیا دے اندر بندہ جتنا بھی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دے اندر مبتلا ہو ونجے گھر ونجے، ایک صورت ہے جڑی صورت ہے او اپنے مصیبتیں اور پریشانیاں وچوں نجات پا سکدے، وہ یہ ہے کہ بندے دی مصیبت اندر، تکلیف اندر، پریشانی اندر، ایندے کیس اندر، مقدمے اندر جب اس دا ضامن مضبوط ہوئے، جہاں جیڑے معاملے اور مقدمے دے اندر ضامن مضبوط ہوئے، ضمانت دیوان والا مضبوط ہوئے، وہ بندہ مشکل تو مشکل اور اوکھے تو اوکھے مقدمے کو بھی کامیاب اور کامران ہوئے. بندہ بے قصوری کیوں نہ ہوئے، اگر ان دا ضامن کوئی نہیں تو کو دنیا مجرم اور ملزم دی نظر نال دے دی. اور اگر کوئی بندہ واقعاتاً مجرم اور ملزم ہوئے، جے ان دا کوئی ضامن مضبوط ہوئے، دنیا کو بے قصور دی نظر نال دے دی. ہر بندے دی کوشش ہوتی ہے میرے کیس ہے، میرے مقدمے میرا کوئی نہ کوئی ضامن میں کو لبھنا چاہیے.
بندہ چاہے قتل دے کیس جی پھس ونجے او تک ان دی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ضامن عدالت وچ پیش نہ ہو. اور جڑے بندے دا کوئی ضامن ہوے نا اون دے بارے اے نظریہ رکھیا ویندے بھی ایندا کوئی نہ کوئی ولی وارث ہے، گھاٹا وادا دی ضمانت دیون تے کوئی نہ کوئی تیار ہے. اور جڑے بندے دا کوئی ضامن نہ لبھے اون دے بارے اے تصرف کیتا ویندے کہ ایندا کوئی نہیں، کہ بے وارث ہے، لا وارث ہے، اینی کہیں نال بنی ہوئی نہیں، کوئی بندہ اینی ضمانت دیون تے تیار نہیں، کوئی بندہ ضامن بنن تے بھی تیار نہیں، بیچارہ اینا رلدا پئی دی کہیں نال کوئی بنی ہوئی نہیں، بے وارث ہے، لا وارث ہے، غریب جیاں بندہ ہے. یعنی تواڈے سارے معاشرے دا یہ اصول ہے جڑے بندے دی کوئی ضمانت ظاہر تھی آوے، بعض لوگیں دے کونسلر ضامن ہوندن، بعض لوگیں دے چیئرمین ضامن ہوندن، بعض لوگیں دے قابل قدر شخصیات ضامن ہوندن. جہاں کوئی ضامن ہوئے وہ کو اچھی نظر نہ لٹھا ویندے اور جہاں کوئی ضامن نہ ہوئے وہ کو بری نگاہ نہ لٹھا ویندے. جی میں دنیا دے ہر معاملے چ بندے کو ضامن چاہیدا ہے، ضمانت دے بغیر بندہ نجات نہیں پا سکتا. لین دین دا معاملہ ہے، قرضے دا معاملہ ہے، بندہ اون ویلے دیون دی جرات کرے نے جڑے ویلے کوئی نہ کوئی ضامن پیش کرے. میں اون ویلے لین دین کرے ساں تیرا ضامن کون ہے؟ بندے دا عدالت اس مقدمہ ہے، پہلی گل یہ پوچھی ویندی ہے تیرا ضامن کون ہے؟ ہر بندہ ضمانت دے بغیر تے ضامن دے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. لیکن انہیں بندے دی کتنا خوش نصیبی اور خوش بختی ہو سی جنہیں بندے دے دنیا دے معاملات اور آخرت دے معاملات خود عرشاں والا رب رحمان ضامن بن ونجے. وہ کہ جڑے وڈے سعادت مند لوگ ہو سن، اتنا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، کوئی کونسلر، کوئی عہدیدار، کوئی صاحب حیثیت آکھے جو فلاں بندے دا میں ضامن ہاں، ایسے چوسوک کو کال کرے، تھانے دار کو کال کرے کہ فلاں بندے دا میں ضامن ہاں، اون دا گھاٹا وادا اون دا میں ذمہ دار ہاں. وہ بندہ خوشی اچ ماونے چ نہیں آندا کہ میری ضمانت فلاں بندے اپنے ذمہ لائیے. نبی علیہ السلام دی حدیث پاک اچ کچھ ایسے لوگیں دا تذکرہ موجود ہے، میں وہ تمہارے سامنے آج دے جمعے چ رکھنا چاہنا، جنہیں دے بارے نبی پاک نے فرمائے اے ایسے لوگ ہیں جنہیں دی ضمانت خود رب آپ اپنے ذمہ لیندے اور انہیں دا ضامن اللہ ہے. انہیں دا مشکل وقت ہوئے، تکلیف آوے، مصیبت آوے، تکلیف ڈوکھ آوے، ضامن اللہ ہے. ضمانت دا تو پتہ ہے کیا مطلب ہوندے؟ ضمانت دا مطلب یہ ہوندے جو کہیں کو کوئی پریشانی نہ تھی سی انہا میں ضامن ہاں، ان دی طرفوں تے کو کوئی تکلیف نہ تھی سی انہا میں ضامن ہاں. اور جنہیں لوگیں دا رب ضامن بن ونجے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا انہیں کو دنیا دے اندر کسی قسم دی کوئی تکلیف نہیں تھی، اللہ انہیں کو رسوا نہیں کریں دا، پریشان نہیں کریں دا، اللہ انہیں کو ہر قسم دی پریشانی اور رسوائی کے بچیں دے کیونکہ انہیں دا ضامن جو رب بن گئے. اور آخرت دا میدان جو کہ نرا پریشانی دا میدان ہے، تکلیف دا میدان ہے، اس میدان وچ بھی جنہیں لوگیں دا رب ضامن ہو سی، نہ انہیں کو تپش لگ سی، نہ انہیں کو ترہ اور پیاس تنگ کرے سی، نہ حوض کوثر تے انہیں کو کوئی تکلیف تھی سی، نہ پل صراط تے انہیں کو کوئی مشکل نظر آؤ سی، نہ ہی انہیں واسطے کوئی مسئلہ بن سی، کیونکہ انہیں لوگاں دا رب ضامن. اللہ جنہیں دا ضامن بن ونجے، اللہ جنہیں دی ضمانت دے وے کہ فلاں بندے دا ضامن میں اللہ ہاں، ہی دی مشکل، ہی دی تکلیف، ہی دی مصیبت، ہی دا معاملہ میرے ذمہ، ہی دی دنیا دی زندگی بھی میرے ذمہ، ہی دی آخرت دی زندگی بھی میرے ذمہ. اے اٹھے ہی دے اٹھن دا میں ضامن ہاں، ہی دے پاہن دا میں ضامن ہاں، ہی دے کاروبار دا میں ضامن ہاں، ہی دی تجارت دا میں ضامن ہاں، ہی دے کھاون پیون دا میں ضامن ہاں. میں سمجھنا ہوں جیاں تا خوش نصیب جہان اندر کوئی نہیں جہاں دی ضمانت رب آپ اپنے ذمہ لائے. میں تورے سامنے حدیث رکھ کے چند بندیاں دا ذکر کرنا چاہتا، جمعہ دا خطبہ سارے باتاں ذہن نشین کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث
ہکی حدیث جمعے دے اندر تورے سامنے رکھن جانا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح ابن حبان حدیث نمبر 372 صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1495 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں فرمیندن کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے آپ دا ارشاد گرامی ہے آپ دا فرمان ذی شان ہے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ لوگ دی ضمانت دا ذکر کیتے کہ فلاں قسم دا بندہ ایدہ ضامن اللہ ہے فلاں صفت والا بندہ ایدہ ضامن بھی اللہ ہے فلاں صفت والا بندہ ایدی ضمانت بھی اللہ دے ذمہ ہے او لوگوں میں تھوڑے سامنے ذکر کرنا جانا کیڑیاں خوبیاں جڑیاں سا اپنے اندر پیدا کروں تاکہ سادہ ضامن سارا رب بن ونجے دنیا دے اندر ضمانت دی لوڑ ہی نہ پوے دنیا دے اندر ضامن لبھن دی لوڑ ہی نہ پوے اوکھا وقت آوے مشکل وقت آوے تکلیف دا وقت آوے ضامن آپ اللہ کریم بن ونجے تو اللہ کریم ایسے بندے کو کریم مشکل دے اندر نہیں پیدا کرے گا چاند بندے چاند صفتاں چند خوبیاں تواڈے سامنے ذکر کر کے جمعے دا مختصر جیاں خطبہ ختم کرنا چاہساں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں یہ کون معاذ بن جبل امام کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے حدیث دی فقاہت سیکھنی ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے سیکھو آپ نے فرمائے قرآن پاک دی تفسیر سیکھنی ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سیکھو آپ نے فرمائے گھر دے مسائل سیکھنے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سیکھو آپ نے فرمایا حلال حرام دے مسئلے سیکھنے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سیکھو یمن دا قاضی معاذ بن جبل یہ میرے نبی کریم دا صحابی معاذ بن جبل رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ میرا دلی ارادہ ہے تے کوئی یمن دا جج تے قاضی بنا کے بھیجا اللہ دے پیغمبر آمنا و صدقنا جو تھوڑا حکم ہو سی اطاعت ہو سی آپ نے حضرت معاذ کو اپنے نال چر لایا کافی دیر تک نبی کریم حضرت معاذ نال باتاں کریں دے آپ حضرت معاذ کو چھوڑن میں دے پین آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے دے باہر اپنے نال رلا کے روانہ کرن دا ارادہ پہ کریں دے باتاں چل جا پین گفت و شمید چل دی پئی ہے حضرت معاذ بن جبل دن اللہ دے پیغمبر واپس لگے ونجو کافی دیر سفر کرایو واپس تو کو کلھے ونجنا پہنچی ان کو بہترے جو قریب مدینہ لگے ونجو میں لگا ویسا امام کائنات نے فرمایا باز میرا دل دے جو آج میں آمنہ دلال تیرے نال باتاں کریں نہ رہا میرا دل دے جو میں آج تیرے نال وقت زیادہ گزارا ہر بندے دا دل دے سادہ وقت نبی پاک نال زیادہ گزرے نبی پاک دا دل دے میرا وقت معاذ بن جبل دے نال زیادہ گزرے یہ کون معاذ بن جبل ہے آپ نے فرمایا میرا دل دے میں تیرے نال باتاں کراں اللہ دے پیغمبر وجہ کیا ہے باتیں زیادہ کرن دی وجہ کیا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا معاذ ہو سکتے دوبارہ تم مدینے دے اندر واپس آویں تے کو آمنہ دلال نظر نہ آوے ہو سکتے تم مدینے دے اندر واپس آویں تے کو بدر و دجا دا چہرہ نظر نہ آوے یہ کون معاذ بن جبل ہے آپ فرمیدن معاذ ہو سکتے تیری مدینے واپسی ہوئے تے کوئی امام کائنات دی قبر کے گزر نہ پوے ہو سکتے معاذ اگر تو مدینے دے اندر واپس آویں تے مدینہ یتیم ہو چکا ہوئے اے معاذ بن جبل ہے حدیث دا راوی ہے نبی پاک دی پاک حدیث کو روایت پیا کریں دے اور کیڑے لوگیں دا ذکر ہے جنہ دا ضامن اللہ کریم ہے جنہ دی ضمانت رب دے ذمہ اور جنہ لوگاں دی ضمانت اللہ کریم دے ذمہ بن ونجے انہاں دے نغن تے دانے تے روزی اچ کدیں بے برکتی نہیں آندی او کدیں دکھیں تے تکلیفیں مبتلا نہیں ہوندے ہوندے او کدیں مصیبت دے اندر کوئی نہیں پھسدے ہوندے او کدیں رسوائی تے پریشانی دے میدان وچ ہر دے کوئی نہیں ہوندے حضرت معاذ بن جبل فرمائن آمنہ دے لال نے فرمائے نبی کریم نے فرمائے کیڑے بندے نے جنہاں دا ضامن
زامن اللہ پاک ہے. پہلا بندہ رسول کریم نے ذکر کی تھے, آپ نے فرمایا من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ. من جاہد فی سبیل اللہ, من جاہد فی ضامن اللہ کریم. کام یہ جن کرو جنہیں دے معاملے چ اللہ ضامن ہوئے. اللہ فرمے دے من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ. امام کائنات نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ میری امت دے وچوں جہاد کرے سی, جیڑا جیڑا بندہ جہاد کرن والا ہے, جیڑا مجاہد اللہ دے راستے دے اندر جہاد تے قتال کریں دے, جیڑا اللہ دے راستے دے اندر تبلیغ کر کے جہاد کرے, جیڑا اللہ دے راستے دے اندر اپنے من کو مار کے جہاد کرے, جیڑا اللہ دے راستے وچ اپنے بالے بچے دا روزی کما کے جہاد کرے, جیڑا بندہ اللہ دے راستے وچ جہاد کرے. اگر تلوار چاہ کے میدان کارزار چاون دی لوڑ پوے, نبی پاک نے فرمایا جیڑا تلواراں چاہ کے اپنی جان دی ہتھیلی اپنی جان اپنے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے جیڑا میدان کارزار اترے, اپنے مال دی پرواہ نہ کرے, اپنی جان دی پرواہ نہ کرے, نبی پاک نے فرمایا میری امت دا مجاہد اللہ دے راستے جہاد کرنے والا اے ایسا خوش نصیب ہے, ایدے ہر معاملے دا فہو ضامن علی اللہ. ایدہ دنیا وچ بھی اللہ ضامن ہے, آخرت وچ بھی مجاہد خود آپ اللہ ضامن. جندی ضمانت رب دے ذمہ ہوئے, کیا بات, جندہ ضامن اللہ ہوئے, لوڑ ہی نہیں ہو کو دنیا دی, لوڑ ہی نہیں ہو کو چودھری نواب دی. یہ پہلا بندہ ہے جڑا جہاد کرے, اُندا ضامن کون ہوندے بولو, اللہ اوندا ضامن ہوندے. جڑا مجاہد ہوئے اوندا اللہ ضامن ہوندے. او کدیں دنیا کائنات دے اندر مار نہیں کھندا ہے. پہلا بندہ بھی بندے یاد کریں نا جو اللہ, اے پہلا بندہ بھی جڑا جہاد کریں دے ہر معاملے دا ضامن اللہ کریم ہے. اے شہید ہو گئے تاں بھی ضامن اللہ, اے غازی بن کے ہے تاں بھی ضامن اللہ, اگر اے زخمہ کے چور ہو گئے تاں بھی ضامن اللہ. امام کائنات دے صحابہ جہاد کرن والے, اللہ دے راستے اندر اپنی جانہ دے نظرانے دیون والے, اپنا مال تے اپنا متاع پیش کرن والے. امام کائنات کو جڑے ویلے جہاد دی ضرورت ہویا, جہاد واسطے بندے دی ضرورت ہویا, جہاد واسطے افراد دی ضرورت ہویا, آپ آواز دے کے بندے کٹھے کرے نیان. آپ نے ایک دفعی میں آواز دیتی, نبی کریم دی آواز تے آپ کا ایک صحابی دوڑدا ہویا آیا, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتے سی. اوندا عقیدہ ہا جڑا اللہ دے راہ وچ جہاد کرے اوندا ضامن اللہ کریم ہوندے, جڑا اللہ دی راہ وچ جہاد کرے اوندی ضمانت اللہ کریم دے ذمہ ہوندی ہے. پہلی رات شادی تو بعد سہاگ رات وچ بیٹھا ہویا ہے, اپنی بیوی دے کٹھے محو گفتگو ہے. حضرت حنظلہ دے کنے جہاد دی آواز آئی ہے. انہوں نے کیا چلو اے حق پہلے وے, آپ دی آواز تے بعد چلبے کاکساں اپنے گھروں نکھتے دن لگا گئے, تلوار چاہتی استے میدان کارزار چتر گئے. اتنا اخلاص نال لڑے, لڑدا لڑدا جامِ شہادت نوش کر گئے. اللہ دے پاک پیغمبری میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے متھے تے ہاتھ رکھیا ہوئے ہے. تھوڑی دیر دے بعد صحابی آکے آکھن لگے, اللہ دے پیغمبر حضرت حنظلہ دی بیوی تو کو ملن چاہتی ہے. آپ نے فرمائی اجازت ہے. حضرت حنظلہ دی بیوی پردے دے نال آئی, آ کر کے آکھن لگی یا رسول اللہ, جی جی کیا دیئے, میں سنے تسا شہداء کو غسل کوئی نہیں ویڈے ہوندے, جڑا اللہ دے رائے شہید تھی ونجے انہاں کو غسل کوئی نہیں ویڈے ہوندے. آپ نے فرمایا صحیح سنے مسئلہ کیا دسن چاہتی, اللہ دے پیغمبر میرا خاوند میرا سے
سر دا تاج میرا شوہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جائیں جوتے غسل فرضا اے میں بیٹھا تھیا حق زوجیت ادا کر کے دے تھوڑی آواز تے دوڑ دا ہویا آگئے اے اپنی بیوی دی محبت ٹھکرا دیتی ہے اے دے ذہن جیا جیڑا جیڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ واسطے دوڑ دا ونگے انہا سامن اللہ کریم آپ اندران دے انہا سامان سامنے اللہ کریم دے ذمہ ہو جران جینا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اللہ دے پیغمبر میں توات وقود سڑائیاں میرے حنظلہ کو غسل تا دیوائے جاؤ اے نوبے کی جوتے غسل فرد ہوئے ترائے ونجے اللہ دے پیغمبر دے اکھاں میں جو آنسو آگئے آپ نے فرمائے میں آپ حیران ہویا بیٹھا آج تاکی میں کلا ہی نہیں ہویا آج تاکی میں کلا ہی نہیں منظر ڈٹھا آج تاکی ہو جیا معاملہ میرے سامنے کوئی نہیں گزریا اللہ دے پیغمبر کیڑا معاملہ ہے آپ نے فرمائے جو ہی حضرت حنظلہ دی شہادت ہوئی ہے اللہ کریم دے آسمان تو آمن والے فرشتے حضرت حنظلہ کو جا کے جنت دے پانی نال غسل پہ دینا فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ کیونکہ زامن اللہ ہے حنظلہ نے غسل کرنا جہاد چونجن والے دے غسل دا زامن بھی اللہ ہے آپ اپنی ذمہ داری برداشت پیا کریں دے آپ اپنی ضمانت پوری پیا کریں دے آپ اپنی ضمانت دا حق ادا پیا کریں دے فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ امام کائنات نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ جہاد اندر حصہ گھنے ایدہ ہر حال ضامن اللہ پاک مجاہد دا ضامن کرنا چاہیے جہاد کیا خیال ہے سب تو بڑا جہاد ہے کہ بندہ اپنے نفس دے ہوتے ہیں کنٹرول کرے اپنے دل دی خواہشات کو پیریں تلے رکھ کے لتاڑ دے یہ بہت بڑا جہاد ہے رب دے قرآن نے ذکر کی من جاہد فإنما یجاہد لنفس دل آکے شراب پی نسی منی دل دی دل نال جہاد ودا کریں دے یہ اپنی زندگی ایک میدان سجایا ہویا ہے مقابلہ اندہ اپنے دل دی تمنا نال ہے اندے دل آکے نماز نہ پڑھیں ہے کہ دفع تھی پڑھنی پوسی اللہ فرمے دے بہت بڑا مجاہد ہے اندے دل آکے سگریٹ پی یہ کہ نہیں نبی نے منع کی اندے دل آکے بدکاری کر یہ کہ نہیں شریعت نے منع کی تے فرمایا اندہ مقابلہ ہے اپنے دل نال جہاد پیا کریں دے ایسا مجاہد اگر اپنے دل نال جہاد کریں دا روے اندہ ہر حال تے زامن اللہ ہے اندیاں زمان تا رب دے زمین اللہ کدہیں کو برسوات ہی مر دیں دا اللہ حضرت حنظلہ دے غسل فاردہ زامن چونکہ اللہ نے اپنی ضمانت پوری کی تھی من جاہد فی سبیل اللہ فہو زامن علی اللہ فرمایا میدان جہاد واسطے نکلو اترو آؤ آ کر کے کفر کو للکارو انہاں واسطے اپنی جنگ و جدال دی محنت تیار کرو انہاں کو زیر و زبر کرو اور انہاں دے پور تے مارو انہیں کو قتل کرو اسلام دا پرچم لہراؤ اللہ دے رسول دی شریعت دے پاسبان بنو مجاہد فی سبیل اللہ ہو سو اللہ توڑے ہر معاملے دا زامن ہے میدان کارزار اچ گئے ہو توڑے گھر دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے تسا جہاد واسطے گئے ہو تھوڑی اولاد دا زامن اللہ ہے تسا جہاد واسطے گئے ہو تھوڑی دکانداری دا زامن اللہ ہے تھوڑی عزت دا زامن اللہ ہے تھوڑی بیوی بالے بچے دا زامن اللہ ہے من جاہد فی سبیل اللہ فہو زامن علی اللہ جڑا اللہ دے راہ جہاد کرے ہر حال چو رب دی ضمانت اندر آئے کتنی خوش نصیبی ہے جندہ زامن بولیں دے نہیں اللہ جانا زامن کئی ایسے معاملات واقعات میرے ورنہ ہے کیا بات یہ پوری مشکل تھی سکے میں چاہتا ہوں کہ کچھ صفتیں والے بندے دساں حضرت معاذ بن جبل فرمائے نبی پاک نے فرمائے جڑا اللہ دے راستے جہاد کرے ہوں دا زامن کون ہے بولو ہیں کیا بات ہے اللہ ہے یا کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے گئے حالات دا جائزہ چاون دی خاطر تا خبر پھیل گئی ہے قتل عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیتے گئے
جہاد دا معاملہ حضرت عثمان چونکہ اللہ دے راستے چ نکتے ہو رہے ہیں تے اللہ چونکہ سامنے دے مجاہد تے نبی تے سارے صحابہ ایک دوسرے دے ہاتھ تے بیعت پہ کرنن وعدہ پہ کرنن نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. اگر حضرت عثمان کو واقعہ نہ قتل کیتے ساڈا معاہدہ ہے اساں اوتے پیچھے ہٹنا ہی کہیں نہیں جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گلا. حضرت عثمان دے قتل دا خیال انہیں لوگیں چ رب نے پاتے چونکہ مجاہد دا ضامن اللہ ہوندے. حضرت عثمان دے قتل دے معاہدے دی سوچ انہیں دے دماغ چ رب نے پاتی ہے اور ضمانت دا رب حق ادا کرنا پے. سارے صحابہ نے ایک دوسرے دے اوتے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. آمنہ دے لال نے بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اللہ فرمے دے میرا پیغمبر صحابہ دے ہاتھ دے اوتے تواڈا ہاتھ ہے, تواڈے ہاتھ دے اوتے میں رب دا ہاتھ ہے. اللہ تیکو کیا ضرورت ہے اپنے ہاتھ رکھن دی. اللہ فرمے دے فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, میں مجاہد کا ضامن ہونا چونکہ مجاہد دے بارے خبر پھیل چکی ہے. ان دے قتل دا ضامن ہاں, ان دے جسم دا ضامن ہاں, ان دے بدلے اور انتقام دا ضامن ہاں. میں اپنی ضمانت دا حق ادا کرنا جتا تساں ہاتھ ودھاونے چ پہل کیتی ہے. میرا پیغمبر تساں سارے دے اوتے میں اللہ کریم دا ضامن کون ہے؟ من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ. بندے یاد راسن توجہ ہے یہ پہلا بندہ جڑا جہاد کرے. جہاد میرے دیکھیں میدان جہاد اترے لڑائی کرے کفر نال. نبی علیہ السلام ڈٹھے میں ایک صحابی دوڑدا ہویا وینا پے صحابہ دن کاش یہ جہاد واسطے دوڑدا وینا ہوندا تے این جیاں خوش نصیب کوئی نہ. کاش یہ اللہ دے راہ وچ دوڑدا وینا ہوندا تے این جیاں کوئی خوش نصیب. سمجھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنے بالیں بچے دے روزی کماون دی خاطر دوڑدا ویندے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سمجھو اے اللہ دے راہ وچ دوڑدا ویندے. میں کوئی کل پرسوں ایک بندہ ملے اون دے 18 مربع زمین ہے. کتی اون دی شکل, اون دا وجود, اون دا لباس, اون دی جتی, اون دا جسم دیکھ کے دل آدائی غریب کو شور چاہی بھی جائے. اون دی اپنی جدہ یہ حالت ہے, وہ بچے کو کیا کھوے سے جدہ اون دی اپنی یہ حالت. کل میرے نال رہ گیا تقریباً رات میاں والی میرا پروگرام کٹھے آسا. ایسے کئی لوگ اللہ نے کتو واسطے دیتے خرچ کرو بالیں بچے دے خرچ کرو. جیڑا بندہ اللہ دے راستے چویں نہ پائے جیڑا بالیں بچے دے خرچ کرے نا کت واسطے کمیں دے ودیو. جے اپنی دھی بھیڑ تے خرچ نہیں وے کر سکدے بالیں تے خرچ دوستیں تے خرچ کرن دی واری آوے چوڑا تھی کے آدے میں ہاں جو پیا ہیں. اگر دنیا دی کہیں نچن والی کنجری تے خرچ کرن دی واری آوے جوان کو اگوتے تھی نہ دیکھ نہ جو نکل دے اٹھا. حالانکہ جیڑے بچے سارے گھارے چنے انہیں دا نصیب بھی رب نے جیڑا بنائے او بھی میں کو اللہ نے دیتے ہیں. میں جو مسئول ہوں میرے کو لو ہے نا میرا حق ہے نا انہیں تے خرچ کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دے راستے میں جہاد کرے انہیں دا ضامن کون ہے؟ بولو اللہ ہے. اللہ ہے اللہ واہ واہ مجاہد دی خوش نصیبی دا ضامن کون ہے؟ اور جتنا مجاہد دے بارے باتاں کرو جتنا انہاں تے پابندیاں لاؤ جتنا انہیں کو نظر بند کرو انہیں دا ضامن کون ہے؟ اللہ کریم ہے. اللہ انہاں دا ضامن ہے مجاہدیں دا اللہ ضامن ہے. میں نہیں عرض کھڑا کرنا آمنہ دے لال دا سچا فرمانے جیڑا بندہ تلوار چا کے میدان مقتل دے اندر آکے کافران دیاں کردنا کٹن دا آدھی ہوئے این دا ضامن اللہ ہے. این دے ہر حال دا ضامن اللہ ہے. پہلا بندہ ہی بھی دوسرے بندے تے غور کر وقت ساتھ نہیں پیا دینا. اللہ دے پیغمبر کیڑے بندے ہیں جنہاں دا ضامن اللہ کریم ہے تاکہ ساکوں بھی یہ کام کرنا چاہیے. امام کائنات نے فرمائے ومن آدھا مریضا فہو ضامن علی اللہ. جیڑا بندہ میری امت دے وچوں کئی مریض دی تیمارداری کریندا ہوے مریض دی تیمارداری کرن والے دا اللہ آپ ضامن.
سکے بھرا کو کرے نہیں سے پوچھا اللہ بھاویں اطلاع مل دیئے بس وہ شدہ ہاں بس اللہ کو پیارا تھی گئے ٹر گئے شادی دے اتے کنجر سجاون دا مزاج تے ماحول بنائے سے وستی دے کہیں بیمار بندے کو پوچھن دی عادت نہیں سے بنا سکے ایسا کچھ سیانا کون آتی انہیں بیماریاں دی تے ادھی بیماری ختم تھی میں دیئے جے توں انہیں دو قدم ٹور کے منجے مہندی لگی ہو یہ پیرے تے رشتہ داریں دا پتہ لگے دھی بھین دا پتہ لگے بھڑیں جی دا پتہ لگے یتیم مسکین دا پتہ لگے ہمسائے غریب فقیر دا پتہ لگے داڑ کے گیا کر اے نیت کر کے گیا کر جڑا بیمار دی تیمارداری کرے ان دا رب زامن ہو دے تے کو رب دی ضمانت لوڑ نہیں اللہ فرمائے دے میں زامن تیمارداری کرنے والے بندے دا وان کے پوچھا کر نبی پاک کو پتہ لگیا کوئی یہودی بیمار ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میرے نبی او تک باندے نہ ہن جب تک یہودی بیمار دی تیمارداری نہ کلمہ نبی دا تے کرنی چدراہٹ میں تھی کہ چلنا میں تھی کہ ٹور ونجا میں تھی کہ میں مربع والا میں نوابا میں خانوں وہ تیری خانی کیڑے ویلے ویسی جڑا تیرے جسم تو تیرے قمیض کو پھاڑ کے تے کو غسل لیتا ویسی تیری خان کی کیڑے ویسی پھٹے تے لٹا کے تے کو غسل لیتا ویسی چودراہٹ کیڑے کرے سے وہ منظری یاد کہیں کو کہیں وڈے وڈے لوگ وڈے وڈے خان وڈے وڈے نواب بیمار بندہ سنیا کرو تو ان کی تیمارداری کیتی کرو اپنا ہی بھمیں پڑا جائے نبی علیہ السلام سن دیان وان کے آدیان اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا وہ بیمار بندے میں اللہ کے سوال کرنا جڑا عظمتیں والا اللہ ہے تاکہ اللہ تے کوئی شفا دے دے وے وطنال فرمینے انہوں دا حوصلہ ودھینے انہوں دے اللہ باسا طہورن انشاءاللہ میرے نبی بیمار بندے دا حوصلہ ودھا کے آدن خیرے پریشان تھی من دی لوڑ نہیں بیماری دے من والا بھی اللہ ہے تے شفا دے من والا نبی صحیح میں گزر کے ویندے پین اچانک آپ دے سر دے ہوتے گھر دا گاند تے کوڑا کرکٹ آپ ہے آپ نے چھنڈک بھوک کر کے لگے گئے دوجے دیمار گزرے وقت کوڑا کرکٹ آپ ہے تریجے دیمار گزرے وقت کوڑا کرکٹ آپ ہے آپ چوتھے دیمار گزرے گھر دے وچوں کوڑا کرکٹ کہیں نہیں سچا اللہ دی قسم ہے میرے نبی اگتے نہیں گئے واپس آ گئے آپ فرمیدن صحابہ جی اللہ دے نبی پتہ کرو یار انہیں گھر والے لوگیں دائے کیڑے گئے آج میرے ہوتے انہیں کوڑا کرکٹ نہیں سچا انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا واہ قربان تھی وہاں نبی پاک دیں انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا صحابہ دن اللہ دے نبی پتہ کر کے دسینے ہیں دوڑتے ہوئے گئے صحابہ پتہ کر کے واپس ہے اللہ دے پیغمبر کے بڑھڑی عورت دا گھر ہے جڑی مسلمان نہیں اپنے گھر دا سامان تے گاند تے کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے توارے تے سٹیں دے رہ گئی ہے آج تانی سی سجا آج ان دی طبیعت علیل ہے بڑی بیمار ہے آپ نے فرمایا آؤ میرے نال جلو جل کے بڑھڑی دی تیمارداری کری کوئی کھڑا تھی کہ سینے تے ہاتھ مار کے میں کو آکھے مولی صاحب میں اپنے دشمن بیمار تھی من تے تیمارداری کرنوے نہ رہنا اللہ دی قسم ہے دشمن تے دشمن رہ گئے اساں کو دوستیں دی بیمار پوسی کرنے دا ٹائم کوئی لیکن جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سے کوڑا کرکٹ سٹن والی بڑھڑی دی فکر کیا ضرورت ہے نبی علیہ السلام نال صحابہ نال راستے چند صحابہ دن سنے ہوں بڑھڑی مسلمان نہیں آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے یہ تا انسان بیمار ہے اساں ویندے ہیں کو تسلی دیندے ہیں جو اللہ وارث کتنی بات ہے نبی علیہ السلام نے دروازے کو دستک دیتی تے دستک دیون والا بھی آمنہ دا لال ہے تے میرے نبی دا عقیدہ جڑا بیماریں دی تیمارداری کرے اون دا اللہ آپ ضامن ہوندے کون تو ون تیرا اللہ ضامن ہے تیرے معاملات اللہ دے سپرد تیرا مسئلہ اللہ دے ذمہ آپ نے دروازہ کھڑ گئے اندر وچوں بڑھڑی نے جواب دیتے من دخل باب کون دروازہ کھڑکاون والا میرے نبی پاک نے فرمایا انا محمد
صلی اللہ ڈر گئی ہے جو نبی اپنی جماعت دے سمیت آیا ہوتے میرے کنے سارے بدلے کی دروازہ بند کر کے آدھی سونے غلطی ہو گئی ہے میں کو معاف کر لے میں دا کوڑا کرکٹ نہ سڑے سا نبی پاک نے فرمایا مسئلہ اے نہیں میں کو پتہ لگے تیری طبیعت خراب ہے اساں بیمار پرسی کرنا ہے ساڈا عقیدہ ہے جڑا بیماریں دی تیمارداری کرے اوندا اللہ آپ ضامن ہوندا رہندے اونجا سامان تا اللہ کریم دے ذمہ ہو جانا جن اساں اللہ دے ذمہ اپنی ضمانت سپرد کرن دی خاطر تیرے کولو آئے ہیں تاکہ ساڈا معاملہ اللہ کریم دے ذمہ لگ ونجے دروازہ کھولے میرے نبی پاک نے تسلی دیتی ہے تسلی دے کے آدھن میرے ذمہ کیا کام ہے میں تیری کیا خدمت کر سکتا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا بیمار پرسی دے فیدے دیکھو نبی پاک نے قدم چاہ کے واپس بننے لگے اے بڑھڑی ہاتھ ہلا کے آدھی ہے سونے کلمہ پڑھاؤ جا اپنا غلام بناؤ جا اپنا نوکر تے اپنی ملازمہ بناؤ جا میں کو بھی اپنی جنت دا وارث بناؤ جا اللہ دے نبی واپس آئے کلمہ پڑھایا باہر آئے آپ دے اکھاں وچوں آنسو نکل دے ودن صحابہ دن وجہ کیا ہے اللہ دے نبی فرمیندن میں ناندا تے اللہ دی ضمانت نہ مل دی میں ناندا اے عورت کو کلمہ نصیب نہ ہوندا ہی مستے گئے کرو بیماریں کولو گئے کرو تیمارداریاں کیچا کرو محبت ود دیئے بیماریں کولو گئے کرو مغالتے ختم تھی ویندن بیماریں کولو گئے کرو دل دماغ چ شکو کو شبہات نہ ختم تھی ویندن اوے بیمار کوئی بھی ہوے اونی من کے تیمارداری کیتی کر آمنہ دے لال نے فرمائے جڑا تیمارداریاں کرے جڑا بیمار پرسیاں کرے فہو ضامن علی اللہ تیمارداری کرن والے دا اللہ آپ ضامن ہوندے کیسے سمجھ کریں دے رسول تیمارداری وعدہ ہے کئی بیمار ہو سن آج کو شروع کریں دے نیتیں ہوئے جو سادہ والزامن کون بڑھوے سی بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز دے بعد میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ توارے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا آج کہیں بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے عمل اے جڑا ہے نبی سے پوچھ دے پن شوق دی میں دے پن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ آدھن اللہ دے نبی میں کر کے آیا پتہ ہے آخر اچھ نبی سے کیا فرمائے آپ نے فرمائے جیرا بندہ اپنے روز دے عمل اچھ ڈیلی دے عمل اچھ بیمار دی تیمارداری علی عمل شامل چا کر رہے اے او خوش نصیب ہے قیامت علی اللہ ہی دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول اور اللہ فرمائے سی جیڑے دروازے بھی چھوٹے اللہ دیئے داخل دیئے معاشرے کو اگر صحیح بنامنے میں ارڑے ایمیں آپس سے محبت دے تعلق نال زندگی گزارو پیر کو تکلیف تھی وے ہاتھ آپ میں حرکتیں چندے سیر تے مکھی بیٹھی ہوئے ہاتھ بھامے پیر دے ہوتے ہوئے فوراں سیر تے پہنچ دے نبی سی فرمائے پوری امت ہے کہ جسم دی مانے دے جے کو تکلیف تھی وے سارے کو تڑپ ہونا چاہیے پیچھے دیکھو اللہ رحمت دا نزول فرما دے جیڑا بندہ اللہ دے راستے جہاد کرے ہوں دا ضامن کون ہے بولو کیا بات ہے مالی جہاد کرے یا جانی جہاد کرے حضرت عثمان نے نا جمع کرایا مال صحابہ نے جمع کرایا مال تے تبوک دے موقع تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نے حضرت عمر دا ارادہ میں اج ودساں تے جڑے ویلے سامان چاہے تے ایویں گال چلی نبی سی فرمایا ابوبکر کیا چاہیں کیا بچائیں اللہ دے نبی سب شے چاہیاں اللہ رسول دا نام بچائیں حضرت عمر نے دل چاہ کے بس زندگی پوری میں زور لاواں ابوبکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیڑا بندہ جہاد کرے مجاہد فی سبیل اللہ ہوئے ہوں دا ضامن کون ہے یاد کرے نا بیٹھے یہ سنے سو تو چیل چھوڑ سی تواری دوجے نمبر دے نبی پاک نے فرمائے جیڑا بندہ مریض دی تیمارداری کرے یہ چیزاں ضرورت ہیں اسانا دسے سو کون دسے سی کیا خیال ہے جیڑا بندہ تیمارداری کرے ہوں دا ضامن بھی کون ہے بولو اون دا ضامن بھی اللہ ہے تے دعا کیتی کر میں کوئی میں پہلے پتہ لگے جو ماسٹر صاحب غلام قادر صاحب دی طبیعت خراب ہے دعا کرو اللہ انہیں کو صحت دے
چودراہٹ نوابی سرداری خانگی بلوچ کی پیریں تلے رکھ کے تیمارداری جمعے دے بعد کر کے ونجو ادھی بیماری ختم کرے سو خان کون آکسی کرے سو میں تو کرے سا کیونکہ اے میں کو لالا جے میرا زامن رب آپ پڑھ دے یہ نیت رکھ کے تیمارداریاں شروع کر اللہ معاشرے پیار محبت پیدا کرے سا نہ تعصب دی اینک چہرے تے لائی کر چنگے نیک ستھرے بندے لبھن پوسیں ایک مار کلہ کھڑا ہو سیں کوئی نہیں لبدا چنگی صرف اللہ دی ذات ہے انسان گناہ میں دا پتلا ہے پردے پاتے کرو جڑا پردے پاوے اللہ عزت عطا کرن دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دے راہ جہاد کرے ان دا زامن کون ہے بولو 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 نبی پاک نے فرمایا جڑا تیمارداری کرے ان دا زامن بولو اللہ کریم نمبر 3 نبی پاک نے فرمایا ومن غدا الى مسجد اور راہ کان زامنن علی اللہ میری امت دا جڑا جوان سویرے تے شام ہر روز اللہ دے گھر مسجد تو چلن دی عادت رکھدا ہوئے این دا زامن وی اللہ روز جڑا ایمن دی کوٹھی دا چکر لاوے اوندا ذمہ وار کون ہو سی ایمن ہو سی بولو یار روز دے چکر دا ہی فائدہ نہ تھے کیا خیال ہے کوئی جو پوچھن روز کیوں میں نہیں یاد ہے گھاٹا وعدہ تھی وے تو صحیح تھی نن جیسا نہ پوچھے اسے تو کون صحیح تھی دے ایویں یہ کہنا ہے یہ دنیا دا اصول اللہ فرمیندے جڑا میرے در تے آوے جڑا میرے در تے سویر شام آ کے بہاریاں دے وے جڑا میرے در تے تنکے چاہ کے صفائیاں کرے جڑا میرے در کو آ کے آباد کرے ایکو خوشخبری سنا دے او زامنن علی اللہ شاباش تے کو کریں ڈوکھنا منڈے ساں میں آپ تیرا زامن ہوں میرے گھر دا خدمت گزاروں میں تو میں تیرا زامن نہ ہوں فاہوا زامنن علی اللہ کون زامن ہوں دے جرا مسجد چاہے کون زامن ہوں دے بولو باہر والے بزرگو جیرا مسجد جاوے ہوندا زامن کون دے نبی پاک دے دن ایک عورت اندی ہے ہر روز جیندا نو ہے سودا آ کر کے مسجد دی صفائی کریں دی ہے مسجد نبوی بہاری دیں دی ہے لگی ویندی ہے ایک دی تھے نظر نہیں آئی دوجے دی تھے نظر نہیں آئی تریجے دی تھے نظر نہیں آئی امام کائنات نے فرمایا سودا نظر نہیں پئی اندی صحابہ پتہ کرو صحابہ دن پتہ کر کے دسنے پتہ کر کے دسایا گئے نبی کریم علیہ السلام کو آکھن لگے 3 دن پہلے رات دا عشاء دے بعد وہ سودا نمی عورت فوت ہو گئی ہے وہ کو دفن کر دیتا گئے تو کچھ جگہ من پسند نہیں کیتا جو عام عورت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا تواڈے نظریں جام عورت ہے میں کہونے اللہ کریم نے وحی دے ذریعے دسائے او مسجد چل کے اندی آئی اوندا زامن میں اللہ کریم آمین اوندا جنازہ لوگیں بڑھا کے دفن کر چھوڑے آمنہ دے لال تو سامنے پیغمبر ایسی عورت دا زامن میں اللہ تو سمجھو ایسی عورت دی قبر تے کھڑ کے دوبارہ جنازہ پڑھو یہ دے واسطے بخش دیاں دعاواں کرو کیونکہ یہ دی مغفرت دا زامن بھی میں یہ دی قبر دے فراق دا زامن بھی میں اللہ دے پیغمبر فرمائے دلونی علی قبرہا ایسی عورت جڑی مسجد دو اندی راوے ان دی میں کو قبر دا پتہ دے ہوا آمنہ دے لال سودا دی قبر دے کھڑ کے دعاواں کریں دے کھڑن تے نبی صحیح صحابہ کو سمجھنن جڑا اللہ دے گھر ویندا راوے ان دا زامن اللہ ویندے راسو مشکل ہے دکانداری پیو سارا کرے سی نراز مسجد بنوائی اسے مولوی واسطے 8,000 کو تنخواہ دینے ہوں بیاؤں دا کیاں کام ہے لیٹرینہ صاف ہی نہیں کر سکتا بہاری نہیں دے سکتا یہ کوہن دے کام ہو سی کیا واہ واہ تیری سوچ تے میں قربان نہ تھی لاغری جے چپلی تو بندہ 100 تک مجھے وال بھول بھول ہر مسلمان دا حق ہے رب دا گھر ہے یہ مسجد مرکز کہنا گھر ہے یہ کہیں فرد واحد دا نہیں
اللہ دا گھر میرا تے اتنا یقین ہے گھر اللہ دا مسجد اللہ دی ہوے بندہ اللہ دے گھر دا خدمت گزار ہوے اللہ ایسے بندے کو زندگی اچ کدی رسوا نہیں کرے گا تجربے دی بات ہے ساری دنیا مخالف ہو ونجے جڑا مسجد نال دل لائی پے اللہ کو رسوا نہیں کریندا کیونکہ یہ ضامن اللہ ہے کہیں ٹائم کہیں فرصت تھی بھی ٹینشن ہوئی پریشانی ہوئی تے کو تویز دے کے پیاوے نا نسخہ دے کے پیاوے نا وضو کر کے مسجد اور لحظہ گزاریا کر اللہ تجھا سارے ہم پریشانیاں دور کر جیر لے اساں تھک دے ہوں پریشانی ہوں دیئے ٹینشن تھی دیئے فرصت مل دیئے ہوٹل تے منجے آباد کرنے ہیں نبی علیہ السلام فرمائے جڑا میرے گھر دو ٹوراوے ہوں دا ضامن کون ہے بولو مرڑے کی تھکتا نہیں گئے ہاں جی گھڑی صحیح ہے ایک گھڑی صحیح ہے گھنٹہ کھان پچھو تو نہیں دکھا ہے یار ہاں صحیح اچھا 2 منٹ خیر ہے 2 منٹ دیا توجہ ہے ولا جمعہ نہ گھنسو امید ہے توجہ ہے سن دے بیٹھے ہو بندے 7-8 ماہ دسنن تو آنکھوں وجہ 3 جھائی نہیں آیا چلو یہ 3 جھا سن گنو کافی ہے سمجھن دی بھی ہے ہاں جی کون سامنے بولو کون سامنے نبی پاک دی مسجد ہے مسجد نبی 2 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں ادھی رات تک بیٹھے رہ گئے نا کتھاں بولو یار کتھاں ادھی رات دے بعد نبی سے اپنے حجرے جا آپ نے فرمایا ونجو گھر صبح تک ہوائے یہی میں باہر نکتن تے اندھاری رات نظر دا کشے نہیں لائٹ تے بلب دا بھی انتظام کا نہیں ہوندہ ڈوہائیں دے آتے سوٹیے اور سوچیں دے بیٹھن نبی سے بھی حجرے چ لگے گئے اور اسامی گھر نہیں سے پہنچ سکتے راہ نہیں نظر دا متا کوئی اگو بلا پئی ہوئے اللہ دی قسم ہے جڑا مسجد وقت گزارے ہوں دا سامن اللہ ہوں دا رام ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے میں سوچیں دے کھڑن تھوڑی دیر دے بعد اللہ پاک نے ایک صحابی دی سوٹی دے ہوتے ہیں بلب تے روشنی دا انتظام فرما دیتے اے روشنی دے ذریعے لگے گئے اگو گئے تے روشنی آلے بندے دا گھر آ گئے جنہی سوٹی دے ہوتے بلب کوئی نہ ایدہ گھر ذرا دورا اے ٹینشن کی نڑ پائے گئے اللہ پاک نے ایدی سوٹی دے بھی بلب دا انتظام کر دیتے اللہ نے اندھیرے وچوں بچا کے روشنی دا انتظام کر کے اللہ پاک نے گھر امن تے حفاظت نال پہنچایا کیونکہ مسجد والے دا ضامن اللہ ہوں دے کون ہوں دے بولو کون ہوں دے جیڑا بندہ مسجد چل کے آوے اندھیرا سو بولو یار جیڑا بندہ مسجد چل کے آوے مسجد دا پیار کیتا کرو ڈھیر سارے دلائل وقت نہیں اتنا کتنا باتاں تھی گیا نا جی ترائے کتی ترائے نبی علیہ السلام فرمائے جڑا جہاد فی سبیل اللہ کریں دا ضامن کون ہے سارے بولے سو کلیجہ ٹھرزی جڑا بیمار دی تیمارداری کرے ایندا ضامن کون ہے تے نبی پاک نے فرمایا 3 نمبر دے ہوتے جڑا مسجد تو چل کے آوے ایندا ضامن کون ہے نمبر 4 نبی پاک نے فرمایا ومن داخل علی امام یعززہ کان ضامنا علی اللہ جڑا بندہ اپنے امام مسجد دے نیڑے آ کے بہے والا اپنی مسجد امام دی عزت دا حق ادا کرے ایک آنکھو عزتہ پیا کرے دے امام مسجد دیاں لہذا تیرا ضامن اللہ کریم ہے امام مسجد پہلے میں ذکر کر چکا جڑی اساں عزت کریں دے اور این امام کو مراد وقت دا حکمران بھی ہے اگر حکمران صحیح مانے امام ہوئے صحیح مانے راہبر ہوئے تے ان دی عزت کرنے والے بندے دا ضامن اللہ ہوندے 4 باتاں ہو گئے 5ویں بات نبی پاک نے فرمایا ومن جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا فہو ضامن علی اللہ میری امت وچوں جیڑا بندہ اپنے گھر وچ بیٹھا ہوئے تے کئی انسان دی کنڈ پچھو غیبت نہ کرے اے غیبت نہ کرنے والے بندے کو آنکھ دے ہو تیرا ضامن بھی اللہ
کانڈ پیچھو تبصرے غیبت نہ کیتی کرو اساڈا او تک ٹکر ہضم نہیں تھی نہ جتھا غیبت نہ کرو میں غیبت تے دلال نہیں دیوان چاہندا وقت ساتھ نہیں دینا جیڑا بندہ غیبت کرے سمجھو اپنے مردے سکے بھرا دا گوشت پیا کھندے کانڈ پیچھو تبصرے نہ کیتے کر چوتھا نمبر وی پنجواں نمبر وی فرمایا جیڑا بندہ غیبت نہ کرے ایسے بندے دا ضامن بھی اللہ نمبر 6 نبی پاک نے فرمایا ورجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ جیڑا جیڑا بندہ اپنے گھر وچ داخل تھی ون کنے پہلے سلام کرن دا عادی ہوئے ایسے بندے دا ضامن اللہ سلام کریں دے رہندے ہو گھر تا دور دی گل ہے اساں جے ملوں سلام قائم سے یاد ہے جلے ملوں ملن دا پتہ کیا بھائی آ سائیں وڈیرا السلام علیکم بھائی آ سائیں گودا جلے ملدے ہیں بھائی او سائیں تیرے دے ہاتن سلام علیکم آج زبان چھڑ دی نبی پاک نے فرمایا جڑا گھر وچ داخل تھی وے سلام کرے ایندا ضامن کون ہے سلام کرنے دے بڑے فائدے ہی نہیں کیا فائدہ ہے جلے گھر دے دروازے تے اونچا سلام کرے سے اگر تیری تھی بھین بے پردہ تھی کے بیٹھی ہے فوراً با پردہ ہوئے سی فائدہ کہندہ تھے سلام کرن دی برکت نال گھر دے اندر بیداری پیدا تھی ویسی اللہ فرمائے دے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اپنے گھریں چ داخل تھی ون کے پہلے سلام کیتا کرو حضرات 6 باتاں مختصر حضرت معاذ بن جبل حدیث دے راوی ہیں نبی پاک نے سمجھائیں کہ انہیں لوگیں دا ضامن اللہ ہے جڑا جہاد کرے ہوں دا ضامن اللہ ہے جڑا بیمار دی تیمارداری کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا مسجد دو چل کے آوے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا اپنے گھر چ بہ کے کہیں دی غیبت نہ کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر داخل تھی ون کے پہلے سلام کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے اللہ فرمائے دے جندا میں ضامن ہوں کمرے ہر پاسے بند کیوں نہ ہو میں اللہ تالے کھول کے ہوں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ رسوائی تو بچیں دے اون بندے کو جیڑا بندہ اللہ دی عام شام چاہ ونجے عام شام جان دے ہو ہون تو دے عقل جاؤ سی گا او چھوٹے لا بچپن کھیت دیا سے گھاٹا ودا کوئی پکڑن لگ گیا تو کہیں دے گل ونج لگ دیا سے جو اساں ایندی ہیں بڑے سیانے ہی اساں ایندی پیچھے او پرلا جندی عام شام ہونا تو نہ لانی میری عام شام ہے اللہ فرمائے دے جنا میں ضامن ہوں میں میری عام شام ہے والی شیطان بھی دے ہوتے حملہ کر سکدا والی کو دنیا رسوا کر سکدی نہیں کیونکہ ایک کہندی عام شام ہے تے ضامن دا کون ہے اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ